السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 29ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ 10 بجے کے قریب دروازے پر ہوئی محتاط دستک کے ساتھ وہ بیدار ہوا تھا۔ واپسی پر ہاتھ میں شاپر ساتھ تھا، جو غالباً نذیر لے کر آیا تھا۔ ایسے ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ تازہ دم ہو آئیں، پھر ساتھ شروع کریں گے۔ پلیٹ وغیرہ نکال کر وہ پارسل کھولنے لگا کہ مقدس کے ٹوکنے پر ہاتھ روکتے نیند کے خمار سے بھاری نگاہ نافہمی سے اٹھی۔ مجھے آدھا گھنٹہ کم از کم لگے گا، آپ کھا لیں، وہ ٹھہر کر بولا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ساتھ ہی کھائیں گے، ساتھ کھانے میں برکت ہے، ایسا ابا کہتے ہیں۔ ہاتھ میں موجود کتاب سے لختے بھر کو نگاہ ہٹا کر اس نے مضبوط حوالہ بھی دیا تو وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا نکل گیا تھا۔ اور پھر آدھے گھنٹے کی سواری مشکل سے 15 منٹ میں نم بالوں کے ساتھ ٹیبل پر موجود تھی۔ خاموش ماحول میں ناشتہ ختم ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اسے بیڈ پر منتقل کرتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ چونکہ رات کی کڑی ہدایت ذہن میں تازہ تھی، لہٰذا کسی کام کو ہاتھ لگا کر دوبارہ موصوف سے لاپرواہی کا سند لینے کے بجائے اس نے کتاب کے اوراق کے گردان کو چنا تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پیر سوجن کی وجہ سے کافی بھاری ہو رہا تھا۔ کل کے مقابل درد بھی خاصا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ آپ کا شرعی پردہ کیا عورتوں سے بھی ہوتا ہے؟ قریب 1 گھنٹے بعد دہلیز عبور کرتے ہوئے اس نے اترنگی سا سوال داغا تھا، جس پر کتاب میں غرق مقدس کا بھونچکا آیا۔ عین یقینی رد عمل تھا۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، لیکن آپ یہ کیوں؟ آ جائیں آپ لوگ اندر۔ جواب مکمل ہونے سے قبل ہی اس نے دروازے کی سمت گھوم کر کہا تھا، اور پھر یکے بعد 3 نئے چہرے کمرے میں داخل ہوئے تھے، قبل اس کے کہ وہ ان کی یہاں موجودگی کی وجہ تلاش میں خود دماغ کے گھوڑے دوڑاتی۔ صاحب بہادر کے شاذ و نادر کھلنے والی زبان سے خود ہی گل پوشیاں ہونے لگی۔ آج سے یہ تینوں آپ کے لیے کاٹیج میں کام کریں گی۔ ان میں سے ایک یہاں پورا دن رہیں گی جب تک میں نہیں آ جاتا، باقی دونوں اپنا اپنا کام کر کے چلی جائیں گی۔ یہ لوگ اپنا کام جانتی ہیں، پھر بھی آپ چاہیں تو انہیں کام سمجھا دیں۔ ابھی کے لیے آپ لوگ جائیں، اپنا کام کریں۔ کسی شاہی فرمان کی طرح احکامات جاری کرتے اس نے اشارہ کیا تو تینوں خاتون جی بابو سا کہتی ادھر ادھر ہو گئی، جیسے برسوں سے اس جگہ وہ یہاں کے کام سے آگاہی ہو۔ غیر متوقع صورتحال میں شدید صدمے کے زیر اثر بیٹھی 5ویں شخصیت کی کیفیت کا نہ بادشاہ سلامت نے نوٹس لیا تھا، نہ ہی سر کو خم دے کر یہ جا وہ جا ہوئی رعایا نے۔ پھر موصوف اپنی مخصوص تیاری میں شامل لیدر جیکٹ، لانگ بوٹس اور وہ بلیک سن گلاسز جس کی دھند ہو یا دھوپ کسی موسم میں چھٹی نہیں ہوتی تھی، پہن کر تمام تر بے نیازی کے ساتھ جیپ کی چابی اٹھاتے زوجہ کی آنکھوں میں درج اعتراضی بلکہ احتجاجی کلام کو پوری طرح نظر انداز کر سلطنت سے اپنی وسیع پیمانے پر پھیلی جاگیر کی خبر گیری کے لیے کوچ کر گئے تھے۔ مقدس کلس کر بس ان عورتوں کے لحاظ میں فی الحال کے لیے جرح ملتوی کر گئی تھی۔ پورے 5 سال 4 مہینے بعد آج اس نے اس حویلی کی دہلیز پر قدم رکھے تھے جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں کی در و دیوار سے نانا نانو کے ساتھ گزرے انمول پلوں کی خوشبو لپٹی تھی، تو ماسا کے ساتھ گزری انگنت تلخ لمحوں کی چھاپ بھی آنکھوں میں ریت بن کر اتر آئی تھی۔ خلاف توقع ان کا حویلی میں بڑا ہی پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ اب اس کی وجہ واقعی برسوں سے گہری نیند سو رہے ماموں کے جذبات کا جاگنا تھا، یہ عثمانی خاندان کے متوقع سردار کی آمد تھی۔ وہ جاننا نہیں چاہتی تھی، البتہ پورے اہتمام کے ساتھ تیار ممانی کا وہی انداز تھا، چہرے پر تبسم، آنکھوں میں طنز، الفاظ مہذب، انداز مکرو، لہجہ شہد-آگی، پر نیت زہر مزین۔ لیکن میرال کا دماغ تو اپنے پہلو میں نہایت بے تکلفی کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ جما کر شاہانہ طویلیے کسی ریاست کے شہزادے کے مانند براجمان باران عثمانی نے چکرایا ہوا تھا، جو حویلی کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ یوں اپنا رویہ بدل گیا تھا کہ اس جیسی نازک اعصاب کی مالک لڑکی کیا کوئی بھی چکرا جاتا۔ اس قدر اپنائیت و بے تکلف لب و لہجہ کہ مانو ان کے درمیان سب ٹھیک ہی نہیں بلکہ قابل رشک ہو۔ میرال تو ہماری صبر و شکر والی بچی ہے، جو ملتا ہے بنا پس و پیش قبول کر لیتی ہے۔
پر سنا ہے آپ بہت چوزی ہیں، سو میں نے سوچا مینیو آپ کی پسند کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے آپ کے آنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں۔ نزاکت سے جوس کا گلاس اٹھاتی ممانی نے نہایت ہی سلیقے سے طنز اچھالا تھا۔ چوزی تو میں واقعی بہت ہوں، مجھے صرف ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہی اپنی لائف میں چاہیے ہوتی ہیں، بٹ ٹرے سے گلاس اٹھا کر میرال کی سمت بڑھاتے اس نے بھرپور استحقاق بھری نظر پزل ہو رہی نفس بہتر پر ڈالی، پھر ممانی کی طرف مڑا۔ بٹ آپ کسی قسم کی تکلف یا اہتمام کی ہرگز زحمت نہیں کریں، مجھے کسی کام سے شہر بھی پہنچنا ہے 3 بجے تک، تو پیشگی معذرت۔ ارے یہ کیا بات ہوئی جینٹل مین، ہم نے تو لنچ پر انوائٹ کیا ہے۔ اور ماموں فوراً اعتراضی ہوئے۔ جی ماموسا، پر میرا کام کافی ضروری ہے، وہ تو آپ نے دی جان کو اسپیشلی کال کیا تو آنا پڑا، باقی لنچ انشاءاللہ پھر کبھی۔ اس نے سہولت سے عذر تراشا۔ پھر کبھی تو ممکن نہیں، اب ہم جانے کب آئیں دوبارہ یہاں؟ ممانی کا فوراً تفکرانہ لقمہ آیا۔ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ یہاں نہیں آئیں تو ہم وہاں چلے آئیں گے۔ کیوں میرال، کیا خیال ہے پاسپورٹ بننے کے بعد پہلا ٹور کینیڈا کا نہ کر لیں؟ ممانی کے تفاخرانہ طنز کو تیلی لگاتے ہوئے وہ محبوب بیوی کو مخاطب کرنے کے انداز میں اس کی سمت مڑا تو پہلے کے جھٹکوں سے ہی ابھرنے کی کوشش میں ہلکان میرال بھونچکا سی گئی تھی۔ آپ میرال کا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں؟ میرال سے زیادہ بڑا جھٹکا ممانی کو لگا تھا، تبھی ان کی حیرانگی بلکہ صدمہ برانڈڈ میک اپ کی تہہ میں بھی چھپا نہیں پائی تھی۔ جی، اسی لیے جلدی نکلنا ہے یہاں سے تاکہ ان کی فائل جمع کرواتے ہوئے میں اپنی میٹنگ بھی اٹینڈ کر لوں۔ ان کے رد عمل کے برخلاف اس کا انداز بے حد عام تھا، جو میرال کے لیے ایک انکشاف ہی تھا۔ آپ کی مامانی کا مطلب ہے کیا آپ تو بزنس وہاں سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں نا؟ اور آپ کی حویلی کی کوئی عورت باہر ملک گئی بھی نہیں ہے تو؟ ممانی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ دیتے ماموں نے بات سنبھالی۔ جی، بزنس وائنڈ اپ ہو رہا ہے، بٹ بزنس ٹرپس تو ہوتے رہیں گے، اور پھر گھومنا میرا شوق ہے۔ دی جان کہتی ہیں شادی کا مطلب ہے پارٹنرشپ، تو اب یہ چاہیں یا نہ چاہیں گھومنے میں تو انہیں مجھے کمپنی دینی ہی ہوگی۔ دوسرا حویلی کی عورت فارن کنٹریز گئی نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایسا کوئی رول ہے، اور اگر ہوتا بھی تو باران عثمانی میں اتنے گٹس ہیں کہ ان کے ساتھ کے لیے میں روایات بدل دوں۔ اپنی ذات کا مان و عزت بخش تھے الفاظ و چٹانوں سے مضبوط عزائم سے لبریز مدلل لہجہ ایسا تھا کہ حاضرین کچھ سانسوں کی تکرار روک کر اس کا رعاب دار چہرہ دیکھتے، جس پر جمی تبسم کی پرت اس کی وجاہت کی تابناکیاں دو چند کر رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر ہم تو پر امید ہیں جلدی ہماری میرال سے کینیڈا میں ملاقات ہوگی۔ کھسیانی مسکراہٹ کے ساتھ ممانی نے خاموشی کے دورانیوں کو مختصر کیا تھا۔ جواباً وہ دلکشی سے خیر مقدم کرنے کے انداز میں مسکرایا۔ ماموں کے بھی ہونٹ پھیلے، پر وہ گردن جھکائے اپنا پسندیدہ مشغلہ ہتھیلی کو گور رہی تھی۔ دفتن ماموں کا فون رنگ ہوا تو وہ معذرت کرتے ہوئے ایک جانب بڑھ گئے، جبکہ چند سیکنڈ پہلے کی صدمہ و کھسیاہٹ کو پس پوش ڈال کر ممانی ایک مرتبہ پھر مشن ٹو لینے پر معمور ہو گئی۔ ویسے ہماری میرال بہت کم گو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے، آپ کی طرح ایکٹیو، میرا مطلب سوشل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے دنیا دیکھی ہے اور اس نے صرف چھوٹا سا بیکورڈ گاؤں تضاد پہ در پہ سانحہ نے اس کی پرسنالٹی کو بہت مسخ کر دیا ہے۔ میں اور آپ کے ماموں صاحب بہت زیادہ فکر مند تھے آپ دونوں کے اس رشتے کو لے کر کہ کہیں یہ زور زبردستی بھاری نہ پڑ جائے۔ میزان کی بات اور تھی، آپ تو ممانی، میں ذرا ماسا کا کمرہ دیکھ آتی ہوں۔ بڑے ضبط سے بیٹھی وہ یک بیک سے اٹھی تھی اور بنا کچھ دیکھے تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلتی چلی گئی تھی، جس پر باران کے متبسم نقوش میں سنجیدگی کو اترتا دیکھ ممانی کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ سرد سے پھیلی تھی۔ بیٹا برا نہیں ماننا، وہ شاید میزان کے نام پر۔ میں اپنے بھائی کے ذکر پر برا کیوں مانوں گا بھلا؟ لوہا گرم ہے سوچ کر وہ ضرب لگانے کی سوچ ہی رہی تھی کہ لمحاتی کیفیت سے نکلے باران نے فوراً بات اچک لیا۔ وہ اس لیے کہ ان کا شاطرانہ دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ معذرت کے ساتھ، بٹ یہ آپ آؤٹ آف کنسرن کہہ رہی ہیں یا جس وجہ سے بھی کہہ رہی ہوں، بٹ مجھے آپ کے پورے بیان پر ہی اختلاف ہے۔ نہ ہماری شادی فورسڈ میرج ہے، نہ ہی میرال کوئی بزدل یا بیکورڈ لڑکی ہے، اور رہی بات پرسنالٹی ڈفرینٹ ہونے کی،
تو ایک ماں سے پیدا ہوئے 2 بچے بھی سیم فطرت نہیں رکھتے؟ اینڈ لاسٹلی ان کے سارے بیان کو خوش اخلاقی سے تیز دھار سے تار تار کر ذرا سی پوزیشن میں تبدیلی لاتا ان کے پھیکے پڑے چہرے کو دیکھا۔ میزان میرا بھائی ہے، اس کا ذکر کبھی بھی میرے لیے کسی بھی اعتبار سے تکلیف یا awkwardness کی وجہ نہیں بن سکتا، پر میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ میرال کی کیفیت کا آئندہ خیال کریں گی۔ الفاظ بلا شبہ اس کے التجائیہ تھے، لیکن لہجہ قطعاً خبردار کرنے والا تھا۔ تضاد اس کے خوبرو خد و خال میں پھیلی سنجیدگی کے سخت پرت نے انہیں اچھی طرح باور کروا دیا تھا کہ ان کی دال یہاں نہیں گلنے، لہٰذا مزید کوشش کر کلیجہ نہ جلایا جائے۔ سوری بیٹا، وہ ضروری کال کی وجہ سے۔ ارے میرال کہاں چلی گئی؟ ماموں معذرت کرتے ہوئے واپس آئے۔ جی وہ اوپر گئی ہیں اپنی ماسا کا کمرہ دیکھنے، باران نے جواب دیا تھا، جبکہ ممانی جلے دل کے پھپھولے دل ہی دل میں پھوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی، جس کا نوٹس لیے بغیر وہ ماموں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگا، ساتھ گاہے بگاہے نگاہ بھٹکتی ہوئی اس سمت بھی جا رہی تھی جس سمت اس کا سراپا گم ہوا تھا۔ سڑک کے کنارے رکی گاڑی کو پہچانتے ہوئے اس نے جیپ کی رفتار کو کم کرتے ہوئے برابر میں لے جا کر روکا تھا۔ سلام سا۔ بونٹ پر جھکے ڈرائیور نے پہچانتے ہوئے فوراً سلام جھاڑا تھا، جس پر پچھلی سیٹ پر کوفت و بیزاریت کے ساتھ بیٹھی رخسار نے پہلو بدلتے ناپسندیدگی سے آنکھوں کو گول گھمایا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سوال ڈرائیور سے کرتے اس کی نگاہ اس کے تیکھے نقوش سے مزین چہرے پر تھی، جس کی تکھاہٹ اسے روبرو دیکھ حزب سابق تمتماہٹ میں بدل گئی تھی۔ جواباً پریشان ڈرائیور نے ملغوبہ سا کوئی غیر واضح مسئلہ بتایا تھا جو گاڑی کے ساتھ درپیش تھا۔ وہ جیپ آف کر کے اترا۔ 2 منٹ تک انجن کے ساتھ سر کھپانے کے بعد وہ ہاتھ صاف کرتا اسے مخاطب کرنے کھڑکی پہ تھا۔ انجن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، آ جاؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انداز تخاطب ہمیشہ کی طرح شناسائی کی حدود سے تجاوز کر بے تکلفی کی حدود کو چھوتا ہوا تھا، جو رخسار کو ہر بار کی طرح پہلے سے زیادہ زہر لگا تھا۔ مسئلہ ٹھیک ہوگا یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ رخسار بچکانی باتیں نہیں کرو، گاڑی کو ٹھیک ہونے میں واقعی بہت ٹائم لگے گا۔ تمہارا یہاں سنسان سڑک پر اکیلے گاڑی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا۔ میں ادھر ہی جا رہا ہوں، ڈراپ کرتا چلا جاؤں گا، وہ رسانیت سے بولا۔ جانتا تھا ہر دھرمی میں حریف زادے کے بعد اسی کا ہی نمبر آتا تھا۔ سنسان سڑک اور اجنبی انسان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، وہ تنک کر بولی۔ لیکن میں اجنبی نہیں ہوں، پر جس سے آپ کا قریبی تعلق ہے اس سے زیادہ اجنبی میں کسی کو نہیں مانتی۔ کٹار نین اٹھا کر اس نے بڑا برجستہ وار کیا تھا، جس پر معظم نے گہرا سانس اندر کھینچا تھا۔ میرا اس کے علاوہ حویلی سے بڑا ہی قریبی تعلق ہے۔ اگر تم اسے چیلنج کرنا چاہتی ہو تو میں ابھی دیجن یا داجی کو کال کرتا ہوں واجب دلائل کے لیے۔ ڈور کھول کر اترنے کا حکم یا اشارہ مضبوط دھمکی کے ساتھ آیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں ڈرتی ہوں؟ بدک ہی تو گئی تھی وہ۔ دل نشیں مکھڑا یوں دہکنے لگا تھا گویا مظلوم سے ننھے افسر نے کوئی سنگین گستاخی کر دی ہو شہزادی کے شان میں۔ چونکہ وہ اس سے بھی بڑے اکھڑ مزاج، جمع ہر دھرم، جمع خرد دماغ شخصیت کا قریبی و اکلوتا دوست تھا، تو خاصا ٹرینڈ تھا ڈٹائی میں۔ دونوں ہی بھائی بہن کے اندر آتش فشانی پہاڑ ہمہ وقت سلگتا رہتا ہے۔ خدا جانے کس آتش گیر مادے سے خمیر اٹھا ہے ان کا، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ بی بی سا، وقت واقعی میں بہت لگ جائے گا، آپ یہاں رہیں تو حاکم سرکار خفا ہوں گے مجھ پہ۔ اگر آپ بابو سا کے ساتھ چلی جائیں تو۔ آتش گیر مادہ کی طرح بھڑکی بی بی سا کو دیکھتے ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے عرضی ڈالی تھی، آ جائیں فیشن ڈیزائنر صاحبہ، ورنہ اس معصوم کو کل نئی نوکری تلاش کرنی پڑے گی۔ بس وسیع شکل ڈالے کھڑے ڈرائیور کی طرف اشارہ کرتے اس نے کہا تو وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگتی ہوئی دانت کچکچاتی ترش نظر دونوں پر ڈال کر گاڑی سے باہر آئی تھی، اور پچھلی نشست سنبھالنے کے ساتھ جتنی زور سے دروازے پر انتقامی کروائی ہوئی تھی، دور تو دور بیچارہ ڈرائیور تک اپنی جگہ اچھل پڑا تھا، جبکہ بھٹی صاحب آرام سے متبسم آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوئے تھے۔ جیپ سٹارٹ کرتے ساتھ پہلو میں خالی سیٹ پر نظر گئی تو متاسف تبسم ہونٹوں کے کناروں پر بڑے محتاط انداز میں پھیلی تھی۔ آفرین ہے بھٹی صاحب، آپ کو مشکل چیزیں ہی کیوں اٹریکٹ کرتی ہیں؟
जीप को हवेली की सड़क पर डालते उसने खुद को लताड़ा था, जबकि महारानी साहिबा की मगरूर निगाहें दूर खेतों में लहलहाते फसल को हकीर नजराना पेश कर रही थी। यूँ प्यार से मिलना भी मुनासिब नहीं लगता। ये ख्वाब का किस्सा है, इसे रात पे रख दो। इजहार ज़रूरी है तो फिर कह दो ज़ुबां से, ये दिल की कहानी है, रिवायात पे रख दो। कुछ लोगों को नापसंद करने की दिमाग के पास हज़ार वजूहात होते हैं और नादान दिल उसे बेवजह चाहे चले जाता है। मुख्तसर व दबीज़ खामोशी में गुजारे सफ़र के इख्तिताम पर वो अपना बैग संभालती बेनियाजी के साथ पुश्त मोड़े चल दी थी और वो वहीं से गाड़ी ले गया था। लबों से शायद एक शिकवा को ना सर्द सी सांस खारिज हुई थी, जिसका कोई मोल कोई पजीराई करने वाला फिल वक्त नहीं था। किसी का सलोना अक्स आँखों में बसाए, ख्यालों के दरीचे पर बेवजह बेसबब बैठे रहना, महकते लहजे सरसराते आंचल, चंचल नैनों की ताकुब में लामतनाही फासला तय कर निगाहों का हाला एक परिविष्ट चेहरे के गिर्द तसलसल से डाले रखना वार दाते दिल की इब्तिदाई अलामत थे जो आगे जाकर संगीन रूप ढाल लेते हैं। और वो लम्हा बलम्हा उस संगीन सूरत हाल के करीब से करीब तर होता जा रहा था, जैसे कोई गैबी कुव्वत उसे खींच रही हो। वो जो सीना ठोक कर कहता था, मैं बन जा रहा हूँ, मेरा कोई घर ठिकाना नहीं है, तुलू व गुरूब आफ्ताब एक दहलीज व दरीचे से देखूँ, ऐसी मेरी कोई कैद नहीं। आज उसका जहन व दिल एक नुक्ता, एक चेहरा, एक लम्हे पर अटका हुआ था। एक दहलीज थी जिसे छूने के लिए दिल बेकरारी से वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। उमड़ थी बेकाबू जज्बात पर बंद बांधकर उसकी निगरानी के लिए कुल वक्ती मुलाजमा घर में छोड़ते हुए उसने दूसरे अल्फाज में नादान दिल को तसल्ली दी थी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल उसे फ़कत जिम्मेदारी तो नहीं मान रहा था। 3 घंटे में 30 से ज़ायद मरतबा घड़ी देखते, कम अज़ कम 5 से 7 मरतबा वो नज़ीर को बेवजह कॉल कर ऊट पटांग चीज़ें पूछ चुका था, जिस पर बेचारा ठीक ठाक बौखला गया था। मेरी जब तबीयत ख़राब थी तब उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। 3 का हिंसा उबूर कर रही घड़ी पर कोफ्त भरी नज़र डालते बेध्यानी में उसने ऊंची आवाज़ में दिल को डपटा था, किसकी तबीयत ख़राब है? दब से वो पहलू में गिरा था, हकीम साहिबा की। फिलफौर तासरात दुरुस्त करता वो सीधा हुआ था। वाकई वो उछला था। इसमें उछलने जैसा क्या है? उसकी तेवरियाँ करख्तगी से चढ़ी थी। क्यों नहीं है पूछो? पुरजोशी से करीबन वो चीखा था, जिस पर दिलावर की भवें सुकड़ कर करीब आई थी। मतलब उसकी ज़ौजा ज़ख्मी थी और मौसूफ का जोश उबल रहा था। देखो, हर शरीफ ईमानदार वतन के साथ वफादार व बहादुर फॉरेस्ट ऑफिसर का ख्वाब होता है कि उसकी ज़िंदगी में ये दिन आए, एक दिन वो इस अजीम ओहदे पर फाइज हो। और क्या बक रहे हो? उसकी बर्दाश्त ने जवाब दिया था। एक खबरदार, मैं बड़े अब्बा बनने वाला हूँ, मैं चाहे जो बकूँ। उसने तफाकुर से कॉलर चढ़ाया। बड़े अब्बा? हाँ ना, और मैं अभी बता रहा हूँ, भले हमेशा से तुम मुझ पर हावी रहे हो, पर इस मामले में कोई धौंस धमकी नहीं चलेगी। मैं तुमसे पूरे 7 महीने बड़ा हूँ, सो तो मैं बड़ा अब्बा ही बनूँगा। हाथ झाड़कर वो अपने हक में मजबूती से खड़ा हुआ था। ज़ेरे लब सुकड़ थी, शरीर मुस्कुराहट की अलग दास्तान थी। क्या नाप शनाप बोल रहे हो? दिलावर झुल्ला गया था, जबकि पास जुगाली में मसरूफ़ शहनशाह साहब ने भी सूंड से सर खुजाते नन्हे अफसर के जोश और खरोश का सिरा ढूंढना चाहा था। सॉरी यार मित्रा, तू इससे पूरे 6 साल छोटा है, इस हिसाब से तू बना चाचू। उसकी बत्ती अब तक ना जलने पर उसने मित्रा की पुष्ट सलाते इजहार हमदर्दी किया तो यकायक दिलावर के दिमाग की बत्ती जली थी। घामड़ जलील इंसान। और अगले ही लम्हे यके बाद दिगरे मजबूत लेदर के जूते सलामी पेश करने आए थे, पर उसके पहलू से चौकन्ना होने के बाइस निशाना बुरी तरह खता हुए थे। जाहिल, बेहुदा, नामाकुल इंसान। उनके पैर पर चोट आई है, वो सवखफत से। वो कान की लौ तक सुर्ख था, हरी हरी रगें खजालत से ठहर गई थी। क्या? दूसरे ही पल स्क्रिप्ट के मुताबिक वो चकरा कर मित्रा के पीठ पर गिरा था, जिस पर मित्रा ने कोफ से आंखों को घुमाया था, जबकि उसकी ओवर एक्टिंग ओवरफ्लो हो रही थी। नहीं, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उफ़ मित्रा, मेरा बड़े बाबा और तेरा चाचू बनने का ख्वाब बनने से पहले ही चकनाचूर कर दिया।
इस इंसान ने। मित्रा, आज ज़ाय हो जाओगे तुम वाहियात आदमी। दिलावर के कड़े तेवर लिए लपकने पर वो फौरन खेतों की तरफ भागा था। फिर करीब 5 से 7 मिनट तक दोनों खेतों में दौड़ते रहे थे। वजह दिल गुर्दे वाले नन्हे अफसर का हाँफते हुए भी मुसलसल दुहाई आमीज़ खुले अफसानियों से बाज ना आना था। अच्छा, बस बस, और नहीं। मिलाकर वो थक कर फूलती सांसों के साथ खेत में गिरा था तो कुछ दूर पर दिलावर भी बिखरे तनफ़ुस को हमवार करने के लिए ठहर गया था। ऐसे कैसे चोट आई भाभी को? तुमसे मतलब? वो तिनक चुका था। जिससे तेरा मतलब है उस सब से मेरा मतलब है, जालिम सा। दोनों हाथ फैलाकर वो मिट्टी में लेटा था। सफाई के दौरान राइफल गिरा ली थी उन्होंने पैर पर। सर के नीचे दोनों हथेली लेता वो धान की फसल की बुआई के लिए हमवार किए गए खेत में चित लेट गया था। उप्स, डॉक्टर को दिखाया? हाँ, कल डॉक्टर देख कर गई थी, बेहतर है वो। बंद आँखों के पार उसका खफा खफा चेहरा लाता हुआ वो अजीब से अंदाज में जवाबदा हुआ था। और फिर कुछ साल दोनों तरफ खामोशी का दौरानिया कायम रहा था। दिलावर, ज़िंदगी का ये वाहिद ऐसा सफ़र है जिसमें हमदम का हम कदम होना लाजमी मुलजिम है। किसी को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए कि जब तक हम साथ चलने के फ़ैसले तक पहुँचे दूसरा फरीक थक कर वापसी का फ़ैसला कर चुका हो। इंतज़ार से बड़ा बोझ, इंतज़ार से ज़्यादा थकन किसी चीज़ में नहीं है। कोनी के बल चेहरा उठाता मौज़म गोया हुआ तो उसने उसकी सिमत गर्दन घुमाई थी। आंखों में जज्बात का मौजन तूफ़ान था तो साथ उनमें माजी के तजुर्बों की तलखियाँ भी खदशा वसवसे से बनकर तैर रही थी। उन्होंने तुम्हें जीता है अपने सब्र से, अपनी हिम्मत से, अपनी रियाजत से, अपनी मोहब्बत से। उनका हक और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उन्हें फ़तहमंदी का एहसास सौंपो। जवाब में वो कुछ नहीं बोला था क्योंकि वो अतराफ़ शिकस्त से ख़ाइफ़ नहीं था। ज़िंदगी के हर मोड़ ने उसे रिश्तों के मामले में शिकस्त से दो चार किया था, लेकिन इस शिकस्त का जायका अलग था, कसीला सा। इस शिकस्त का दर्द अलग था, मीठी चुभन से। इस शिकस्त के फातिह जुदा थे दुश्मन जान से, जिसकी पुरएतमादी से उठती निगाहें उसका चैन व करार लूट कर उसे हिप्नोटाइज कर जाती थी। इसे मौज़म की बातों का असर कहें या बागी दिल की सरकशी के बादशाह फलक के सामान सफ़र बांधने से पहले ही जीप गुलिस्तान बहार की हदूद में दाखिल हो गई थी। शहंशाह को खाना डालने के बाद वो अंदर आया था। उसके अंदर कदम रखते ही मुक़द्दस के पास बैठी मुलाज़मा सलाम करती हुई वहाँ से निकल गई थी, जबकि उसने सलाम करने के बाद खफा निगाहें वापस किताब के औराक पर मरकूज़ कर ली थी। सुनिए, टावल से चेहरा साफ़ करता हुआ वॉशरूम से बरामद हुआ था कि अकब से उभरे मखसूस तर्ज तखातुब पर रगों में एक बरकी लहर ने अंगड़ाई ली थी। हमें आपसे बात करनी है। कहें। ज़ब्त करते वो आईने के मुकाबिल खड़ा हुआ था। बैक वक्त जादू बयानी व तिलिस्मी निगाहों के ताब लाना कहाँ आसान था। हम दो लोग हैं, कमरे भी दो ही हैं, इसके लिए आपने 3 मुलाजमाएँ रख लिए। मतलब ज़रूरत क्या है? बराए नाम तो काम निकलता है जो हमें ही कम पड़ता है। हरीफजादे की तरह उसकी ज़ौजा का शिकवा भी जग से जुदा था। आम बीवियां काम ज़्यादा होने पर रोती हैं और ये मोहतरमा कम होने पर ख़ाइफ थी, लेकिन उधर ध्यान कौन दे रहा था? देखें, खामखा की फ़िजूल खर्ची की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। 1-2 दिन में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो फिर मसला ही नहीं कोई। सिरे से तवज्जो ही ना मिलने पर वो उतरने की कोशिश करने लगी थी कि वो संजीदगी से चलता हुआ उसके करीब आया था। पूरी गुलिस्तान बहार में रोज़ाना 87 मुलाजिम काम करते हैं और सीज़न हो तो 200 से भी ज़्यादा, और सबकी तनख्वाह मेरी कमाई में एडजस्ट हो जाती है। बड़ा जागीरदार न सही, बिल्कुल कंगाल भी नहीं हूँ, फ़िक्र नहीं करें। अंदाज़ खासा बेनियाजी समेटे हुए था। पर आप हुक्म करें तो मैं सबको फारिग कर सकता हूँ, क्योंकि हुक्म की सरताबी की जुर्रत तो करना मुमकिन नहीं रहा। बड़ी फुर्सत से उसने अपनी गहराई में उतरती हुई निगाहों को चार करते मुक़द्दस को गड़बड़ाने पर मजबूर किया था। अब ऐसा भी नहीं है, वो सिमट सी गई थी। अच्छा। पुरतपिश निगाहों का इर्तिकाज़, उसके हल्के हल्के लाली बिखेर रही गुलाबी नकुश व दानिस्ता निगाहें चार करने से गुरेज़ा इधर उधर भटकती पलकों पर गाड़ी उसने एक कदम करीब लिया। अल्लाह जी, जवाबन
جواباً اس نے پیروں کو قریب کھینچا تھا اور لبوں سے نکلنے والی درد بھری سسکی بے ساختہ تھی۔ اف، کیا کرتی ہیں آپ؟ اپنے درد پر تڑپ اٹھنے کے انداز میں وہ فوراً اس کے قریب ٹکا تھا۔ پیر نہیں چھوئیں۔ اس نے درد میں بھی سمٹ کر پیر چھڑانا چاہا، لیکن مقابل کی خفگی لیے اٹھی نگاہوں نے چپ کر دیا تھا۔ پیر میں اتنا سوجن آیا ہوا ہے، آپ نے صبح بتایا کیوں نہیں؟ نازک سی گلابی پیر کی سوجی ہوئی پنڈلیوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے اس نے سختی سے پوچھا، کم گھرکا تھا جس پر اس کی انگوٹھے کے لمس سے سمٹ رہی مقدس لب چبانے لگئی تھی۔ پوچھا ہے میں نے آپ سے کچھ؟ لیکن وہ کچھ دیر پہلے کی رعایت و رواداری کو پس پشت ڈالے فکر کو غصہ کا روپ دے باز پرس کر رہا تھا۔ جسم کے کسی بھی حصے پر چوٹ آنے کے بعد اس جگہ کا سوج جانا معمولی سی بات ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ خواہ ڈاکٹر مت بنے حکیم صاحبہ، وہ ٹوکتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ ہم حکیم ہیں پر ڈاکٹر نہ بنے، عجیب منطق نہیں ہو گئی؟ وہ غیر واضح آواز میں بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ اس کے قدم رکے۔ جی کہا تو، اس نے دھڑلے سے اعتراف کیا تھا۔ کیا؟ اس کی بھویں اٹھی تھی۔ ہم منوعن الفاظ نہیں دہرا سکتے، بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکاتے اس نے صاف گوئی سے کام لیا۔ اچھا، مطلب میں مانوں کہ میرے متعلق کچھ غلط کہا ہے؟ نگاہیں براہ راست فرصت سے واپس اس دلکش چہرے کا طواف کرنے لگی۔ دل میں رکھ لیں تو بغض کہلائے گا، اور کھل کر کہہ دیں تو بے ادبی ہو جائے گی، اور گستاخی کے مرتکب ہم نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم کہہ بھی دیتے ہیں اور آپ کو سناتے بھی نہیں ہیں۔ بالآخر آپ ہمارے شوہر ہیں، آپ کا احترام ہم پر لازم اور ہماری پہلی ترجیح ہے۔ کیا خود اعتمادی میں لپٹا دلنشیں الفاظ میں گندھا سیاسی جواب تھا۔ دلاور ساتوں حقیقتاً اش اش کر اٹھے تھے۔ اس کی ترجمانی کے لیے مرعوب تبسم نے اس کے گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر گہرا گھراؤ ڈالا تھا، جو اس کے سوجے پیر کو دیکھ کر پل میں سمٹ بھی گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ فکر و احساس سے بھاری لہجہ سموئے وہ ایک مرتبہ پھر پیر کے قریب آیا تھا۔ اتنا نہیں، بس معمولی سا ہی۔ خاصی تکلیف کو وہ معمولی کہتی نرمی سے مسکرائی تو وہ تعصب سے سر ہلانے لگا۔ دفعتاً فون رنگ ہونے پر ایک خاموش مگر گہری مفکر نظر اس پر ڈال کر فون کان سے لگاتا ایک جانب بڑھ گیا تھا۔ اللہ! اس کے نگاہ سے ہٹتے ہی تبسم کی تہ میں چھپی درد کی لالی واپس سے سبھی چہرے کا احاطہ کر گئی تھی، جس کی شدت کم کرنے کے لیے وہ سر جھکائے ہولے ہولے انگلی کے پوروں سے اس حصے کو سہلانے لگی تھی۔ نمک پانی ہے، اس سے سینک لیں، افاقہ ہوگا فی الحال کے لیے۔ اسے جو لگا تھا وہ چلا گیا ہے۔ باؤل کے ساتھ وائٹ ٹاول مقابل رکھے جانے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو مقابل اسے کان سے بلوٹوتھ لگائے تولیہ اس کے تھامنے کا منتظر پار ہو جائے گا آپ سے۔ اس کے ٹاول تھامتے ہی بے ارادہ اس کی زبان سے سوال پھسلا تھا۔ جواباً اس نے ہالے سے پلکوں کو جنبش دینے پر اکتفا کیا تھا۔ تاہم اس کے متبسم چہرے سے مطمئن کرنے کی کوشش سراسر رائگاں گئی تھی۔ اس کا خوشگوار احساس مقدس کو اس کے بعد اسے غیر محسوسدہ انداز میں آس پاس ہی موجود دیکھ کر بخوبی ہو گیا تھا، جو بیڈ کی دوسری جانب غیر ضروری چیزوں کے ساتھ ٹک گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کی جنبش سے اس کی ضرورت سمجھ جانا، اس کی ذرا سی حرکت سے بظاہر ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف اس کا متوجہ ہو جانا، گاہے بگاہے نظروں کا ارتکاز تو خیر وہ محسوس کر رہی تھی۔ عموماً گلستان بہار میں اس کی محبوبہ جیب داخل شام کے سائے تلے ہوتی تھی، اور کاٹیج کے احاطے میں موصوف رات کے گہرے سائے تلے قریب 10-11 بجے داخل ہوتے تھے۔ درمیان کا سارا وقت ان کا اپنے عزیز الجان دوست، ہم راز ہم قدم مترا جی کے ساتھ گزرتا تھا، اور آج مترا کا خاص وقت اسے عنایت کیا گیا تھا، لیکن کھل کر منظر عام پر آنا، جتانا، اظہار کرنا محترم کی سرشت میں کہاں تھا۔ فقط خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے وہ بھی کتاب کے اوراق کو الٹ پلٹ کر رہی تھی، ورنہ دھیان کے سارے دھاگے تو ستم گر کی عنایت کے انوکھے و اچھوتے انداز سے محظوظ ہونے لگے تھے۔ کس قدر ناقابل یقین لمحہ تھا یہ بھی! وہ زمانے بھر میں اپنی بے نیازی و بے رخ مزاج کے لیے مشہور، اپنے نام سے ہی حریف زادہ، اس پر توجہ کے موتی لٹا رہا تھا، وہ بھی بے حساب۔ یوں ہی آنکھوں کو بھا گیا وہ شخص، ہم نے محبت کرنا کہاں سوچا تھا۔ معنی خیزی سے درمیان کلام کرتی ہوئی خاموشی میں در پردہ آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو کرتے
پہروں کا حالہ گہرا ہوتا عشاء کا وقت آن پہنچا تھا۔ اس کے ہمراہ جا کر وضو سے فارغ ہو کر مقدس نے نماز ادا کی تھی۔ پھر جب وہ اسے کرسی سے بیڈ تک لے جانے کے لیے مدد کرنے قریب آیا تو اس کے لبوں سے نکلے اجازت طلب جملے پر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ کیا کہا؟ اس کے ماتھے پر نافرمی کے بل نمودار تھے۔ ہم نے کہا ہم ابا کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں حاجرہ مریم لوگ ہیں تو وہ ہماری مدد کر دیا کریں گے، آپ کو خواہ زحمت ہو رہی ہے۔ اس کے تیوروں کے پیش نظر اس کا انداز دھیما مفاہمت آمیز سا تھا۔ جواباً اس نے بے تاثر نظر چند ساعت کے لیے اس کے اجازت طلب نینوں سے چار کی، جس کی تاب نہ لا کر پلکوں کی جھالر جھکا لینے پر احتیاط سے اپنے سہارے لا کر بیڈ پر بٹھاتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے مقدس اس کی خاموشی سے کچھ اخذ نہ کرتی ہوئی آنکھیں موند گئی تھی۔ اگر یہ حقیقت تھی کہ اس کے اندر کی عام سی محبت و توجہ کی طالب لڑکی کو یہ فکر و احساس کا انداز خوشگواں کر رہا تھا، تو حقیقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ معمولی سی چوٹ کی وجہ سے اپنا ذاتی کام بھی اس دیو ہیکل اپنی ذات میں شہزادے سے ایک نئی شخص سے لیتی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ اب یہ خفا ہو کر گئے ہیں یا دی جان کے نظریہ سے سوچیں گے کہ ہمیں بھیجنا ہے یا نہیں۔ ادھ کھلے دروازے سے سیڑھیوں پر بیٹھے دلاور کو دیکھتی وہ بڑبڑائی تھی۔